الفت ہے اہل بیت کی سرمایہ نجات، یہ قول مصطفیٰ بھی ہے، حکم خدا بھی ہے۔ حسین جب کہ چلے بادے دوپہرن کو، حسین جب کہ چلے بادے دوپہرن کو، نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب توسن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی آبا کے دامن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو، حسین جب کہ چلے بادے دوپہرن کو، در خیام پہلے حرم بھی لگتے تھے، زمیں پہ عابد بیمار سر پٹکتے تھے، بہن جو روتی تھی مڑ مڑ کے شاہ تاکتے تھے، زبان خشک تھی کچھ بات کہہ نہ سکتے تھے، زبان خشک تھی کچھ بات کہہ نہ سکتے تھے، پکارتے تھے حرم شاہ نامدار چلے، حسین مرنے چلے اور ہم کو مار چلے، حسین جب کہ چلے بادے دوپہر کو،
تھی روکے یا علی فریاد تمہاری بیٹیاں جنگل میں ہوتی ہیں برباد کوئی ملول کوئی نوحہ گر کوئی ناشا کہیں زمین پا باقر تھا اور کہیں سجاد کہیں زمین پا باقر تھا اور کہیں سجاد فلک پاگل تھا کہ روحے بطول روتی ہے سکینہ 4 برس کے یتیم ہوتی ہے حسین جب کہ چلے بادے فکر کر کے لگے رونے سید ابرار تبائی کان میں آوازیں احمد مختار حسین تیری غریبی پا یہ رسول نثار اگرچہ چل نہیں سکتا یہ پیاسے رہوار اگرچہ چل نہیں سکتا یہ پیاسے رہوار پیادہ پا طرف قتل گاہ جاؤ تم ہماری امت عاصی کو حسین جب کہ چلے بادے دوپہر کو حسین خوب سا روئے نبی کا سن کے کلام تشویش یا رسول انا تمہاری امت عاصی پا صدقے ہو یہ غلام یہ کہہ کے گھوڑے سے کہنے لگے بعزم تمام یہ کہہ کے گھوڑے سے کہنے لگے
مصطفیٰ زیادہ مجھ سے تجھے اپنی جان پیاری ہے اٹھا قدم کے میری آخری سواری ہے حسین جب کہ چلے بادے میں اکثر سوچتا ہوں اے بھون فرصت کے لمحوں میں میں اکثر سوچتا ہوں اے بھون فرصت کے لمحوں میں یزیدی ظلم کا کیوں چڑھ گیا تھا اس قدر پارا یزیدی ظلم کا کیوں چڑھ گیا تھا اس قدر پارا خطا کیا تھی بھلا 6 ماہ کے معصوم اصغر کی خطا کیا تھی بھلا 6 ماہ کے معصوم اصغر کی نہ دینا تھا اسے پانی نہ دیتے تیر کیوں مارا نہ دینا تھا اسے پانی نہ دیتے تیر کیوں مارا 4 مصرے اور دیکھیں حسین ابن علی عباس اور اکبر کو کیوں مارا حسین ابن علی عباس اور اکبر کو کیوں مارا بڑے تھے وہ تو سب لیکن علی اصغر کو کیوں مارا بڑے تھے وہ تو سب لیکن علی اصغر کو کیوں مارا یہ دنیا پوچھتی ہے ہر محرم کے مہینے میں یہ دنیا پوچھتی ہے ہر محرم کے مہینے میں ہزاروں نے 72 مختصر لشکر کو کیوں مارا ہزاروں نے 72 مختصر لشکر کو کیوں مارا جدید مرثیہ یعنی کربلا ایک نئے جدید نئے شعور کے ساتھ اب جس طرح غزل اب جدید غزل لکھی جا رہی ہے نظمیں جدید نظمیں نئے افسانے نئے ڈرامے اس طرح مرثیہ بھی اب ایک نئی فضا میں داخل ہو گیا ہے اور مرثیے میں نئے مضامین آ گئے ہیں نئی فکر آ گئی ہے نیا جذبہ آ گیا ہے میں عام طور پہ کسی ایک موضوع قائم کر کے عموماً میرا طرز یہ ہے کہ ایک موضوع قائم کر لیتا ہوں اس کے تحت ساری بحث ہوتی ہے جب ذہن میں تھا کہ جناب عباس علمدار کے سلسلے میں مرثیہ لکھوں تو یہ خیال آیا کہ بہت سے مرثیے ہیں بہت چونکہ میرا تعلق جیسا کہ ہمارے ڈاکٹر جمشید کمال فرما رہے تھے ابھی کہ کیونکہ مرثیے کی تحقیق سے بھی تعلق ہے میں نے مرثیے ہی کے موضوع پہ ڈاکٹریٹ کیا اور اسی کے متعلق ادبی رسالہ بھی نکلتا ہے پاکستان سے تو وہ مرثیے میرے مطالعے میں بھی ہیں جناب عباس پہ جو مرثیہ لکھا جائے گا اس کا آغاز عموماً وفاداری بھائی کے بھائی سے محبت ایثار قربانی یہ موضوعات ہمیشہ رہے میرے ذہن میں آیا کہ ایک موضوع کیوں نہ اختیار کیا جائے ہاتھ کا کہ آپ کے کیونکہ بازو قطع ہو گئے اور ہاتھ اردو نظم میں ہاتھ پہ بہت نظمیں لکھی گئی ہیں کہ یہ ہاتھ کیا ہے اور ہاتھ کی کیا اہمیت ہے تو ہاتھ کے بڑے فنکشن ہیں ہاتھ بیعت بھی نہیں کرتا ہاتھ قلم ہو جاتا ہے ہاتھ جو ہے پوری کائنات کو اس وقت ہاتھ چلا رہا ہے یہ باتیں ذہن میں تھیں میں اس بات کو اہمیت دیتا ہوں کہ مرثیے میں اگر شاعری نہیں ہے اور وہ پوئٹری نہیں ہے تو پھر وہ مرثیہ پڑھنے کی ضرورت کیا ہے کوئی عالم اس موضوع پہ بات کرے یہ شاعری ہے اس کو شاعری ہی کے طور پہ آپ ملاحظہ فرمائیے ایک دو رباعیاں پیش کر دوں ملاحظہ کیجیے گا بھائی ایک آدھ رباعی ہے کیا کیا ہمیں سوغات میں مل جاتا ہے کیا کیا ہمیں سوغات میں مل جاتا ہے ادراک تو ہر بات میں مل جاتا ہے کیا کیا ہمیں سوغات میں مل جاتا ہے ادراک تو ہر
بات میں مل جاتا ہے، بھئی دستک جو در علم پہ دیتا ہے قلم، ایمان بھی خیرات میں مل جاتا ہے، ایمان بھی خیرات میں مل جاتا ہے۔ ایک اور بھائی دیکھیے کہ ہونٹوں پہ بڑا بول نہیں آ سکتا، ہونٹوں پر بڑا بول نہیں آ سکتا، تینت میں کہیں جھول نہیں آ سکتا، جو ہاتھ در علم نبی پر پھیلے اس ہاتھ میں کشکول نہیں آ سکتا۔ ہونٹوں پہ بڑا بول نہیں آ سکتا، تینت میں کہیں جھول نہیں آ سکتا، جو ہاتھ در علم نبی پر پھیلے اس ہاتھ میں کشکول نہیں آ سکتا۔ مطالعہ کیجیے کہ ایک اور بھائی کہ اس در پہ، در علم، اس در پہ عجب دیدہ وری کھلتی ہے۔ مطالعہ کیجیے گا، اس در پہ عجب دیدہ وری کھلتی ہے، سمجھو تو ہر ایک بے خبری کھلتی ہے۔ اس در پر عجب دیدہ وری کھلتی ہے، سمجھو تو ہر ایک بے خبری کھلتی ہے، اور سوچو تو در علم پیمبر کی قسم، اس در میں بھی ایک بارہ دری کھلتی ہے۔ بس یہ جو آخری بھائی کئی مرتبہ دوستوں نے سنی ہے، پھر پڑھ دیتا ہوں کہ کہا گیا ہے بھائی ضرور پڑھیے کہ رونا غم زہرا سے وفاداری ہے، رونا غم زہرا سے وفاداری ہے، کیا غم تیرے احساس پہ بھی طاری ہے؟ رونا غم زہرا سے وفاداری ہے، کیا غم تیرے احساس پہ بھی طاری ہے؟ یہ فرش عزا تو ابھی اٹھ جائے گا، بے دل فرش عزا ہو تو عزاداری ہے۔ زیادہ زحمت نہیں دوں گا، بس بمشکل 35-40 منٹ یا 30 منٹ کا مرثیہ پیش کروں گا، ملاحظہ کیجیے گا۔ جس ہاتھ میں قلم ہے حشم اس کے ہاتھ ہے، جس ہاتھ میں قلم ہے حشم اس کے ہاتھ ہے، جو ہاتھ خود قلم ہے علم اس کے ہاتھ ہے، جو ہاتھ خود قلم ہے علم اس کے ہاتھ ہے، ہر عہد تشنگی کا تمدن لکھے جو ہاتھ، آثار و ارتقاء کا بھرم اس کے ہاتھ ہے، برہم کرے صفوں کو جو ترتیب کے لیے، وہ ہاتھ ایک سبیل ہے تہذیب کے لیے، وہ ہاتھ ایک سبیل ہے تہذیب کے لیے۔ یہ چہرے کے چند بند ہے کہ یہ جو رواج منزل و در میں ہے زندگی، یہ جو رواج منزل و در میں ہے زندگی، یہ جو ہجوم شام و سحر میں ہے زندگی، اس ساری زندگی کا خلاصہ فقط یہ ہے، گردش میں ہاتھ ہے تو سفر میں ہے زندگی، گردش میں ہاتھ ہے تو سفر میں ہے زندگی، ساری اڑان ساری فضا شہ پروں سے ہے، اور ثابت قدم حیات انہی لنگروں سے ہے، ثابت قدم حیات انہی لنگروں سے ہے۔ ہاتھ کے فنکشن دیکھیے کہ بے ربط سلسلوں کے کنارے ملا دیے، بے ربط سلسلوں کے کنارے ملا دیے، بے راستہ زمین میں رستے بچھا دیے، بے رنگ تھا یہ صفحہ ہستی تو ہاتھ نے
کورے ورق پہ ذہن کے سوتے جگا دیے، کورے ورق پہ ذہن کے سوتے جگا دیے، یعنی رقم شدہ یہ جریدہ ہے ہاتھ کا، یعنی رقم شدہ یہ جریدہ ہے ہاتھ کا، کار جہاں تمام قصیدہ ہے ہاتھ کا، کار جہاں تمام قصیدہ ہے ہاتھ کا، اور راہوں میں موڑ دے ہاتھ، راہوں میں موڑ دے یہ جدھر روشنی کی باغ، راہوں میں موڑ دے یہ جدھر روشنی کی باغ، چھڑ جائیں دشت و در میں نئی زندگی کے راگ، اور دے کر روئی کے نرم سے گالے کو لو کی شکل، اور شکل کی جبیں پہ دے کر روئی کے نرم سے گالے کو لو کی شکل، اور شکل کی جبیں پہ سجا کے شرر سے آگ، بھئی سیال روشنی کو اتارے ایاغ میں، اور مٹی کے ٹھیکرے کو بدل دے چراغ میں، سیال روشنی کو اتارے ایاغ میں، مٹی کے ٹھیکرے کو بدل دے چراغ میں، جو ہاتھ ظرف حرف کو بھرتے رہے ہلال، لفظوں کے سورجوں سے ابھرتے رہے ہلال، وہ ہاتھ جن کو حق کی اشاعت سے کام تھا، تاریخ کے افق سے گزرتے رہے ہلال، تاریخ کے افق سے گزرتے رہے ہلال، سر کی سرکشی میں بھی لنگر تھمے رہے، تھے ہاتھ دستگیر تو پاؤں جمے رہے، تھے ہاتھ دستگیر تو پاؤں جمے رہے۔ غالب کا ایک شعر، میں کیونکہ تیسرا مصرع غیر مقید لکھتا ہوں تو مجھے آسانی ہوتی ہے کوئی شعر اس میں شامل کر لیا جائے۔ قرآن میں بھی ہاتھ کا ذکر ہے، وہ ابھی آئے گا، تو جہاں جہاں ہاتھ کا مجھے کوئی ریفرنس ہے وہ میں نے شاعری میں لکھا ہے۔ غالب کا بہت مشہور شعر ہے غزل کا، وہ میں نے اس میں لکھا ہے، ملاحظہ کیجیے گا۔ تھے ہاتھ دستگیر تو پاؤں جمے رہے، اور گرچہ شکارے پنجے عہد ستم ہوئے، گرچہ شکارے پنجے عہد ستم ہوئے، پر سلسلے جواز جنوں کے نہ کم ہوئے، اور لکھتے رہے جنوں کی حکایات خوں چکاں، ہر چند اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے، ہر چند اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے، بہتے لہو کی دھار نے، معاف کیجیے گا، ہر چند اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے، طے جادہ سخن کو برنگے دیگر کیا، اور بہتے لہو کی دھار نے صدیوں سفر کیا، بہتے لہو کی دھار نے صدیوں سفر کیا۔ یہ ہاتھ کے تمام علامتیں ہیں، میں مرثیہ مختصر کرتا رہتا ہوں۔ جھنکار ان سب میں ہاتھ کی علامت ہے، جھنکار، طبل، گونج، گرج، رو، کڑک، نشاں، جھنکار، طبل، گونج، گرج، رو، کڑک، نشاں، دیوار، ڈھال، آڑ، سپر، شاخ، صاحباں، خوش باشو، خوش یقینو، پر اسرارو پر اثر، جولاں کشاں کشاں، گہے گرداں، رواں دواں، یہ سارے سلسلے جو تموج پسند ہیں، بھئی دریا تمام ہاتھ کے کوزے میں بند ہے، دریا تمام ہاتھ کے کوزے میں بند ہیں۔ ملاحظہ کیجیے گا، دریا تمام ہاتھ کے کوزے میں بند ہیں۔ دیکھیے گا کہ ہاتھوں سے ہیں وضو و تیمم وجود میں، ہاتھوں سے ہیں وضو و تیمم وجود میں، محور ہے یہ قیام و رکوع و سجود میں، محور ہے یہ قیام و رکوع و سجود میں، کر کے شمار دانہ تسبیح صد گہر،
بھئی اٹھے ہوئے ہیں ہاتھ فضائے درود میں، اٹھے ہوئے ہیں ہاتھ، ہاتھوں سے ہیں وضو و تیمم وجود میں، محور ہیں یہ قیام و رکوع و سجود میں، کر کے شمار دانہ تسبیح صد گوہر، اٹھے ہوئے ہیں ہاتھ فضائے درود میں، بیت ملاحظہ کیجیے گا، اٹھے ہوئے ہیں ہاتھ فضائے درود میں، اٹھے ہوئے ہیں ہاتھ فضائے درود میں، راہ طلب میں یہ متمنی عطا کے ہیں، بھئی ہاتھوں کی رحل پر جو صحیفے دعا کے ہیں، ہاتھوں کی رحل پر جو صحیفے دعا کے ہیں، ہاتھوں کی رحل پر جو صحیفے، ہاتھوں کی رحل پر جو صحیفے دعا کے ہیں۔ وہ ایک دو بند رب کے لیے، پھر میں کربلا پہنچوں گا۔ ہاتھوں کی رحل پر جو صحیفے دعا کے ہیں، وہ دیکھ خاک و خون میں کب سے اٹے ہیں ہاتھ، وہ دیکھ خاک و خون میں کب سے اٹے ہیں ہاتھ، کس کس طرح نہال بدن سے چھٹے ہیں ہاتھ، کس کس طرح نہال بدن سے چھٹے ہیں ہاتھ۔ ہاں اے سکوت تاج محل تو ہی کچھ بتا، کیوں کر محاذ جرم ہنر پر کٹے ہیں ہاتھ، کیوں کر محاذ جرم ہنر پر کٹے ہیں ہاتھ، اب تک ٹپک رہا ہے لہو آستین سے، مزدور ہاتھ مانگ رہا ہے زمین سے، مزدور ہاتھ مانگ رہا ہے زمین سے۔ وہ لوگ جن کے ہاتھ اذیت نشاں رہے، اپنی انا کے ذام میں نخوت نشاں رہے، نوع بشر پہ ان کا شکنجہ رہا محیط، ہر عہد میں یہ قاتل امن و اما رہے، ایک مشغلہ جو مشق جفا و سزا کا ہے، چلو میں ان کے خون یہ خلق خدا کا ہے، چلو میں ان کے خون یہ خلق خدا کا ہے۔ دیکھیے گا بند، ڈھونڈے گی جب بھی چشم حقائق حشم انہیں، پہچان لے گا دست مہذب رقم انہیں، نکلے کہاں سلاسل الفاظ توڑ کر گھیرے رہا احاطہ نوکے قلم انہیں، بھئی قاتل نہ چھپ سکیں گے، قاتل نہ چھپ سکیں گے، مقاتل کی حد میں ہیں، قاتل نہ چھپ سکیں گے، مقاتل کی حد میں ہیں، ان مجرموں کے ہاتھ مورخ کی زد میں ہیں، قاتل نہ چھپ سکیں گے، مقاتل کی حد میں ہیں، ان مجرموں کے ہاتھ مورخ کی زد میں ہیں۔ آپ ملاحظہ کیجئے گا کہ مرثیہ ابتدا کا حصہ یا کردار آخر تک، آخری مصرع جہاں مرثیہ ختم ہوگا وہ بھی ہاتھ ہی ہے، فضائل ہوں، مصائب ہوں، بین ہوں، ہاتھ کو میں نے پیش نظر رکھا ہے، اور یزید کا کردار ہے یا اور کردار وہ بھی ہاتھ کے حوالے سے لکھے ہیں کہ قاتل نہ چھپ سکیں گے، مقاتل کی حد میں ہیں، ان مجرموں کے ہاتھ مورخ کی زد میں ہیں، کب چھپ سکا یزید کا حرمت فگار ہاتھ، کب چھپ سکا یزید کا حرمت فگار ہاتھ، دستانہ ریا میں رعونت حصار ہاتھ، بھی بیمار ذہنیت سے ٹھٹر کر جو رہ گئی اس منجمد حیات کا فالج شکار ہاتھ، اس منجمد حیات کا فالج شکار ہاتھ، کب چھپ سکا یہ ہاتھ کہ تشہیر میں رہا، ہر احتساب وقت کی زنجیر میں رہا۔ اور بند دیکھیے کہ فالج شکار ہاتھ کی بے جان افسری، فالج شکار ہاتھ کی بے جان افسری،
تقدیس سے نہ چھین سکی وصف سروری، فالش شکار ہاتھ کی بے جان افسری، تقدیس سے نہ چھین سکی وصف سروری، مردہ تصورات میں جکڑا ہوا یہ ہاتھ، پیدا نہ کر سکا تن ہستی میں تھر تھری، حق سے بجبر حق قیادت نہ لے سکا، حق سے بجبر حق قیادت نہ لے سکا، یہ زندگی کے ہاتھ سے بیعت نہ لے سکا، حق سے بجبر حق قیادت نہ لے سکا، یہ زندگی کے ہاتھ سے بیعت نہ لے سکا، دست حسین ابن علی زندگی کا ہاتھ، دست حسین ابن علی زندگی کا ہاتھ، فریاد رس کا ہاتھ، عدالت رسی کا ہاتھ، صبح یقین کے لمحے حد نمود پر، کیا اذان ہے میں رک جاؤں؟ پھر حق سے بجبر حق قیادت نہ لے سکا، یہ زندگی کے ہاتھ سے بیعت نہ لے سکا، دست حسین ابن علی زندگی کا ہاتھ، فریاد رس کا ہاتھ، عدالت رسی کا ہاتھ، صبح یقین کے لمحے حد نمود پر، کردار کے افق پہ شفق آدمی کا ہاتھ، کردار کے افق پہ شفق آدمی کا ہاتھ، ہر عہد میں یہ ہاتھ ہدایت نشان ہے، یہ دستکیں نہیں ہیں خرد کی اذان ہے، یہ دستکیں نہیں ہیں خرد کی اذان ہے، ہر ظلم بے کنار پہ چھایا ہوا یہ ہاتھ، آلودگی سے خود کو بچایا ہوا یہ ہاتھ، مکے کی آبرو ہے بعزم خلیل رب، تابانی منا میں نہایا ہوا یہ ہاتھ، مکے کی آبرو ہے بعزم خلیل رب، تابانی منا میں نہایا ہوا یہ ہاتھ، یعنی برنگ موجہ زمزم دھلا ہوا، اور جلووں میں جس طرح در کعبہ کھلا ہوا، جلووں میں جس طرح در کعبہ کھلا ہوا، وہ مشہور حدیث جس پہ سب متفق ہیں، الحسین منی وانا من الحسین، جلووں میں جس طرح در کعبہ کھلا ہوا، تا قوس مشرقین ہو، دیکھیے امام علی مقام کا ہاتھ، امام حسین کا ہاتھ، پھر کون سا ہاتھ، پھر اور کون سا ہاتھ دیکھیے گا، تا قوس مشرقین ہو خم خط مغربین، اس ہاتھ کے صدف میں گوہر ہیں یہ عالمین، اس ہاتھ کے صدف میں گوہر ہیں یہ عالمین، یہ ہاتھ وہ ہے راہ نیابت نشان پر، جس کی پہنچ بنس سے حدیث من الحسین، ایک سلسلہ تحفظ صدق و صفا کا ہے، یہ ہاتھ انبیاء کی قسم مصطفیٰ کا ہے، یہ ہاتھ انبیاء کی قسم مصطفیٰ کا ہے، اور مصطفیٰ کے ہاتھ فضا پر محیط ہیں، اور مصطفیٰ کے ہاتھ فضا پر محیط ہیں، خاک و خلاؤ آب و ہوا پر محیط ہیں، ان کے حصار میں ہیں زمانے کی گردشیں، یہ کائنات ارض و سما پر محیط ہیں، فرش عظیم و عرش معظم لیے ہوئے، یہ دونوں ہاتھ وزن دو عالم لیے ہوئے، یہ دونوں ہاتھ وزن دو عالم لیے ہوئے۔ قرآن میں ہاتھ کا ذکر، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، قرآن میں ذکر ہے، دیکھیے یہ دونوں ہاتھ وزن دو عالم لیے ہوئے۔ مولانا ملاحظہ کیجیے گا خصوصی طور پہ آپ کے لیے کہ ان سے کرے جو تلخ کلامی ابو لہب، ان سے کرے جو تلخ کلامی ابو لہب، قہر خدا سے ٹوٹ پڑے آتش غضب، ان سے کرے جو تلخ کلامی ابو لہب، قہر خدا سے ٹوٹ پڑے آتش غضب،
اور اس کے ساتھ زوجہ کینہ خصال بھی، ایک دن جلے گی آگ میں حمالۃ الحطب، ایک دن جلے گی آگ میں حمالۃ الحطب۔ یہ دشمنی انہیں سبب کرب بن گئی، اور تبت یدا ابی لہب ایک ضرب بن گئی، تبت یدا ابی لہب ایک ضرب بن گئی۔ یہ مصطفیٰ کا ہاتھ کرامت بکف سحر، یہ مصطفیٰ کا ہاتھ کرامت بکف سحر، شق قمر سے رجت خورشید تک اثر، شق قمر سے رجت خورشید تک اثر۔ اس ہاتھ میں ہے نقطۂ امر خدا نہاں، جس کو سمجھ سکے نہ کم ادراک و کج نظر۔ صلح حدیبیہ میں یہ نقطہ مگر کھلا، راہیں کھلیں کہ آیہ قرآن کا در کھلا، راہیں کھلیں کہ آیہ قرآن کا در کھلا۔ سورہ والفتح میں ارشاد خداوندی اس میں ہاتھ کا ذکر آیا، ترجمہ کر رہا ہوں میں، کہ ارشاد ہے کہ وہ لوگ جن کے دل میں نفاق ابتدا سے ہے، وہ لوگ جن کے دل میں، یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ گفتگو ہوئی ہے، وہ لوگ جن کے دل میں نفاق ابتدا سے ہے، پیمان ان کا دست رسول خدا سے ہے۔ آواز رب یہ سورہ والفتح سے اٹھی، تم سے نہیں رسول یہ بیعت خدا سے ہے، تم سے نہیں رسول یہ بیعت خدا سے ہے۔ یہ اہتمام قول و قسم میرے ساتھ ہے، یہ اہتمام قول و قسم میرے ساتھ ہے۔ اب یہ تمہارا ہاتھ نہیں میرا ہاتھ ہے، اب یہ تمہارا ہاتھ نہیں میرا ہاتھ ہے۔ اس نقطۂ نگاہ سے اے کم نظر بشر، اب اس سوال بیعت فاسق پہ غور کر۔ صفت نبی کا ہاتھ محمد کا ہاتھ ہے، اور ان کا ہاتھ دست خدا وندے بحر و بر۔ اللہ رے یہ منصب و مقصد حسین کا، پایا سرک نہ جائے کہیں مشرقین کا، پایا سرک نہ جائے کہیں مشرقین کا۔ ان کا سفر ہے حسین، حسین کے احباب انصار دوست اولادیں، ان کا سفر ہے عظمت آدم کے واسطے، ان کا سفر ہے عظمت آدم کے واسطے، ایک مقصد عظیم و معظم کے واسطے۔ ان کو جہان جہل و عمل کی حدود میں ایک مرجع خلائق عالم کے واسطے دینا ہے اور رنگ، اسی زیب و زین کو کرنا ہے نظم خیمہ فکر حسین کو، کرنا ہے نظم خیمہ فکر حسین کو۔ ہم جب خیمہ بناتے ہیں تو کچھ لکڑیاں چاہیے ہوتی ہیں، رسی چاہیے ہوتی ہے۔ یہ خیمے کی تعمیر ملاحظہ کیجیے، خیمہ فکر حسین، کرنا ہے نظم خیمہ فکر حسین کو، ہیں چوبہ خیام دل ران سر بلند، ہیں چوبہ خیام دل ران سر بلند، کوئی تناب کش تو کوئی در پہ کار بند، بے حرمتی کی زد سے بچانے کے واسطے سائے کی طرح ساتھ وہ ایک مرد ارجمند۔ دیکھیے گا دل میں کل احتیاط کی باتیں لیے ہوئے، دل دیکھیے شاید نیا خیال ہو، دل میں کل احتیاط کی باتیں لیے ہوئے، عباس بازوؤں کی قناتیں لیے ہوئے، دل میں کل احتیاط کی باتیں لیے ہوئے، عباس بازوؤں کی قناتیں لیے ہوئے۔ ان ملاحظہ کیجیے کہ ان بازوؤں کی حد وفا بھی تو دیکھیے، ان بازوؤں کی حد وفا بھی تو دیکھیے، ان کی گرفت ان کی وغا بھی تو دیکھیے، کس کو ہے ذوالفقار کی برش سے انحراف، لیکن ید اللہ کی ادا بھی تو دیکھیے،
لیکن ید اللہ کی ادا بھی تو دیکھیے، کراریت بھی وقت جدل ساتھ چاہیے، بھئی تلوار کاٹتی ہے مگر ہاتھ چاہیے، کراریت بھی وقت جدل ساتھ چاہیے، تلوار کاٹتی ہے مگر میر انیس کے بڑے بھائی تھے میر انس، یہ مشہور مصرع انہی کا ہے کہ تلوار کاٹتی ہے مگر ہاتھ چاہیے۔ اس سے میں نے ایک بند لکھا، دیکھیے کہ شاہی تلوار کاٹتی ہے مگر ہاتھ چاہیے، دوسرے بند کی جو بیت ہے وہ اسی سے میں نے نکالی ہے۔ شاہی لباس حرب میں سرتا قدم سہی، لوہے میں غرق لشکر ظلم و ستم سہی، شمشیر و خنجر و سپر و نیزہ و تبر ان کا شمار حق کی طرف کم سے کم سہی، اظہار اسلحہ سے نہیں اعتماد کا، اظہار اسلحہ سے نہیں اعتماد کا، بھئی ہاتھوں سے بولتا ہے سلیقہ جہاد کا، ہاتھوں سے بولتا ہے سلیقہ جہاد کا۔ میں بہت مختصر پڑھوں گا کہ عباس کے یہ ہاتھ ہیں وہ سرفراز ہاتھ، عباس کے یہ ہاتھ ہیں وہ سرفراز ہاتھ، جو تیغ کے لیے سبب فخر و ناز ہاتھ، اس ہاشمی جوان پہ نازاں ہے کربلا، دوش بلند قامت بالا دراز ہاتھ، اور یہ دراز ہاتھ جو اٹھے حشم کے ساتھ، بھئی چلنے لگی قیادت انسان علم کے ساتھ، چلنے لگی قیادت انسان علم کے ساتھ۔ ہمارے کچھ دوستوں نے یہ مرثیہ سنا ہے، تو چھٹے مصرے میں میں نے ایک بات کہی تھی، بہت سے نئے احباب ہیں، میں عرض کر دوں۔ مولانا ذہن میں یہ تھا کہ جو علم کا پھریرا ہے اس کو لکھوں۔ ایک خیال یہ تھا کہ علم کا پھریرا کتنا بڑا ہوگا، مطلب جو حضرت عباس کے ہاتھ میں ہوا، آج کی زبان میں 1 گز 2 گز 3 میٹر، کراچی میں تو وہ یہاں سے وہاں تک کے پھریرے نکلتے ہیں، لیکن جناب عباس اس علم کو کیا کہا جائے، اس پھریرے کا کیا تعین کیا جائے، اسکیل کیا ہو، ملاحظہ کیجیے گا، سب کی توجہ چاہتا ہوں۔ چلنے لگی قیادت انسان علم کے ساتھ، عصمت علم کے ساتھ، امامت علم کے ساتھ، عصمت علم کے ساتھ، امامت، اجداد کا جلوس وراثت علم کے ساتھ، ہٹتی ہوئی سپاہ شقاوت علم سے دور، بڑھتی ہوئی وہ حق کی جماعت علم کے ساتھ۔ ملاحظہ کیجیے، ہے کلمہ رسول لہو میں گھلا ہوا، ہے کلمہ رسول لہو تا حد لا الہ پھریرا کھلا ہوا، ہے کلمہ رسول، ہے کلمہ رسول لہو میں گھلا ہوا، تا حد لا الہ پھریرا کھلا ہوا۔ دیکھ دیکھ اس علم کے سائے میں یکجاں ہیں کون کون، دیکھ اس علم کے سائے میں یکجاں ہیں کون کون، قاسم عمیر وہب تمامہ ہلال اون، ان سب کے درمیان علی اکبر سا خوبرو، اور ان کے ہم قدم وہ سیاہ فام مرد جون، اور ان کے ہم قدم وہ سیاہ فام مرد جون، یہ سب جو دین حق کی بقا کے لیے اٹھے، یہ سب جو دین حق کی بقا کے لیے اٹھے، زینب کے ہاتھ سب کو دعا کے لیے اٹھے، زینب کے ہاتھ سب کو دعا کے لیے اٹھے۔ ہے اس علم پہ جناب رسول خدا کے دور میں 4 علمدار لشکر ہیں، ان کا نام لکھا ہے میں نے۔ ہے اس علم پہ احمد مختار کی سند، حمزہ کے ساتھ حیدر کرار کی سند، جس کو ملی تھی نعمت شہ پر بدست غیب، اس شان دست جعفر طیار کی سند، اس شان دست جعفر طیار کی سند، اس
حلقہ شکو ہو تجمل میں ہے علم، اس حلقہ شکو ہو تجمل میں ہے علم، ہاتھوں کے ایک نجیب تسلسل میں ہے علم، ہاتھوں کے اب ایک نجیب تسلسل میں ہے علم، آئے بہن کے پاس جو عباس سر بخم کی عرض، اے وسیلہ بخشش پے علم، چند بند ہے، کی عرض آئے بہن کے پاس جو عباس سر بخم کی عرض، اے وسیلہ بخشش پے علم، وہ وقت آ گیا ہے جسے جانتی ہیں آپ، ہے آپ کی رضا تو رضائے شہ امم، بازو ہمارے رن میں نمایاں کہاں ہوئے، دل کو نہ جن کی تاب تھی وہ امتحاں ہوئے، دل کو نہ جن کی تاب تھی وہ امتحاں ہوئے۔ دیکھیے جناب عباس کے امتحان کہ ساری فضا بدیدہ نم دیکھتے رہے، آپ کی عجیب بے بسی ہے، اجازت نہیں ملتی، ساری فضا بدیدہ نم دیکھتے رہے، آقا پہ تھی نگاہ ستم دیکھتے رہے، ٹیڑھی نظر سے شبر نے دیکھا ہے بار بار، یہ بھی ایک امتحان تھا کہ ہم دیکھتے رہے، یہ بھی ایک امتحان تھا کہ ہم دیکھتے رہے، ایسا بھی کیا ہے اب کہ ہم ہی کارگر نہ ہوں، اور کٹ جائیں دونوں ہاتھ جو ان کی سپر نہ ہوں، کٹ جائیں دونوں ہاتھ جو ان کی سپر نہ ہوں۔ جناب زینب فرماتی ہیں جناب عباس سے کہ آثار جو نہا ہیں، معاف کیجیے گا، آپ فرماتی ہیں کہ مہر حسن نہ اکبر مہرو کا ساتھ ہے، مہر حسن نہ اکبر مہرو کا ساتھ ہے، 4 یا 5 بند ہیں، انصار ہیں نہ لشکر حق جو کا ساتھ ہے، بھائی پہ یورشوں کا ٹھکانہ نہیں مگر دل اس لیے قوی ہے کہ بازو کا ساتھ ہے، جو جب تم نہیں تو عالم غربت ہے راہ میں، جب تم نہیں تو عالم غربت ہے راہ میں، عباس ہم تو خود ہیں تمہاری پناہ میں، عباس ہم تو خود ہیں تمہاری پناہ میں، آثار جو نہا ہیں عیاں دیکھتی ہوں میں، جس شے کو دیکھتی ہوں دھواں دیکھتی ہوں میں، مجھ کو تمہارے دست علمدار کی قسم، بازو پہ رسیوں کے نشان دیکھتی ہوں میں، کچھ دل ہی جانتا ہے جو آفت بہن پہ ہے، لیکن نظر مقاصد شاہ زمن پہ ہے، لیکن نظر مقاصد شاہ زمن پر ہے۔ آپ کی جنگ اور شہادت نہیں نظم کر رہا، یہ ہاتھ کٹ گئے تو ردائیں بھی چھن گئیں، یہ ہاتھ کٹ گئے تو ردائیں بھی چھن گئیں، خیموں کی پردہ دار فضائیں بھی چھن گئیں، بچے تمام سہم گئے خوف شمر سے، پھر وہ آتش کی صدائیں بھی چھن گئیں، بچوں کی آس کے وہ گھروندے بکھر گئے، اور کوزوں کو رونتے ہوئے ظالم گزر گئے، کوزوں کو رونتے ہوئے ظالم گزر گئے۔ 2 بندے آخری کے یہ ہاتھ کٹ گئے تو بڑھے تب رسن کے ہاتھ، یہ ہاتھ کٹ گئے تو بڑھے تب رسن کے ہاتھ، بچوں کے وہ گلے وہ حرم وہ بہن کے ہاتھ، بھئی زنجیر بستہ ہاتھ کفن تک نہ دے سکا، مجبور کس قدر تھے غریب الوطن کے ہاتھ، چہرے تمام گرد غریبی سے اڑ گئے، چہرے تمام گرد غریبی سے اڑ گئے، 2 ہاتھ کیا کٹے کہ سبھی ہاتھ کٹ گئے، چہرے تمام گرد غریبی سے اڑ گئے، 2 ہاتھ کیا کٹے کہ سبھی ہاتھ کٹ گئے۔ آخری بند ملاحظہ کیجئے کہ اب بھی رواں ہیں مشق علم ہاتھ ساتھ ساتھ، اب بھی رواں ہیں مشق علم ہاتھ ساتھ ساتھ، رفت نشاں ہیں مشق علم ہاتھ
ساتھ ساتھ جن کا سفر وفا کا سفر، صبر کا سفر، وہ کارواں ہیں مشق علم ہاتھ، ساتھ ساتھ وابستہ تشنگی ہے فرات کرم کے ساتھ، وابستہ تشنگی ہے فرات کرم کے ساتھ، اور لپٹی ہوئی ہے مشق سکینہ علم کے ساتھ، وابستہ تشنگی ہے فرات کرم کے ساتھ، لپٹی ہوئی ہے مشق سکینہ علم کے ساتھ۔ الفت ہے اہل بیت کی سرمایہ نجات، یہ قول مصطفیٰ بھی ہے، حکم خدا بھی